السلام علیکم جی، میں ہوں نوشیروان اور میں حسب معمول موجود ہوں سینئر صحافی سعید چودھری صاحب کے ساتھ. سر کیسے ہیں؟ الحمدللہ. سر آج ہم بات کریں گے جہانگیر ترین صاحب کے معاملے میں کیا چل رہا ہے، اس کے بعد ڈسکا ضمنی الیکشن کے سیاست پر اثرات، اور سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ لاہور جس کا افتتاح کیا تھا عمران خان صاحب نے، اس کی اصل حقیقت، اور پھر بات کریں گے جو کابینہ نے منظوری دے دی نیب افسران کے خلاف FIA انکوائری کی. ٹھیک ہے، مرکل اسی ترتیب سے کر لیتے ہیں. بالکل. آج پیشی تھی ان کی انٹرم بیل والی ترین صاحب کی، اور 22 بندے ان کے ساتھ گئے ہیں، صوبائی اسمبلی کے ارکان، وزیر اور مشیر بھی تھے ان میں، اور 8 گئے ہیں قومی اسمبلی کے. تو ایک جو ان کا منی لانڈرنگ والا تھا معاملہ بینکنگ کوڈ میں جو ایشو تھا ان کا، اس کی بیل ان کی توسیع ہوگی 17 اپریل تک. ٹھیک ہے. اور جو دوسرا کیس تھا اس میں ہوگی ان کی سیشن کورٹ میں جو تھا اس میں 22 تک ہوگی میٹنگ کی بھی ان کی بھی. یار ایشو یہ ہے، اس کے بعد خطاب کیا جب بینکنگ کورٹ میں پیش ہوں، اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس سے جی میڈیا سے بات کی. انہوں نے تو یہی کہا کہ جناب وہ میرے خلاف اوپر سے ایک لکھی لگائی FIR آئی اور ان کو انہوں نے سائن کر کے وہ کارروائی شروع کر دی. اور وہ نام نہیں لیا لیکن وہ پہلے بات ہو چکی ہے اس پہ انہی کی طرف سے یا ان کے حلقے کی طرف سے کہ شہزاد اکبر صاحب کی طرف سے آئی تھی. اور شیخ رشید صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ جناب یہ معاملہ میں نہیں دیکھ رہا نیب کا اور احتساب کا اور FIA کا، اس طرح کا جو احتساب والا ہے وہ میرے دیکھتے ہیں جناب جو شہزاد اکبر صاحب جی. اور جہانگیر ترین صاحب کا پڑھا تو آتم خان صاحب کے بھی ساتھ تھا جب یہ بڑے ایکٹیو تھے، اور پھر ان کے ساتھ معاملہ ہو گیا اور یہ ان کا خیال لیا کہ کان پڑھنے والے لوگ ارد گرد بیٹھے ہوئے. بینکنگ کورٹ کے بعد ان کے ساتھ جو لوگ گئے تھے انہوں نے جو گفتگو کی ہے، راجہ ریاض صاحب تھے، نعمان لنگڑیال صاحب تھے اور نذیر چوہان صاحب جی. انہوں نے درخواست کی ہے وزیر اعظم سے کہ جناب ہمیں ملاقات کا وقت دیں، ہمارے ساتھ انصاف کریں، ہم جہانگیر ترین کے ساتھ ہیں لیکن لیڈر ہمارے جو ہیں وہ آپ ہیں، ہم کوئی فارورڈ بلاک نہیں بنا رہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ ترلا پروگرام تھا ایک طرح سے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم کے جہانگیر ترین کے ساتھ ایسے تعلقات بھی نہیں ہیں، ورکنگ ریلیشن شپ یا جیسے ماضی میں تھا وہ تعلقات تو خیر ہے ہی نہیں جب سے وہ ان کے خلاف کیسز بنے، خاص طور پہ چینی اسکینڈل. یہ کیس تو الگ کیس ہے نا، منی لانڈرنگ والے تو شاید پہلے کا کوئی زیر تفتیش تھا معاملہ. تو وہ جب یہ اعتماد کا ووٹ لیا اس وقت یہ باتیں تھیں کہ یہ بلکہ راجہ ریاض نے کہا بھی ہے کہ جناب آپ ان کی وجہ سے اعتماد کا ووٹ لیں، کیونکہ راجہ ریاض کو تو جو انہوں نے ترین صاحب نے کہنا تھا وہی انہوں نے کرنا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے خلاف ان کے درمیان کوئی ایسے تعلقات نہیں ہے کہ ایک دوسرے سے بات چیت کر سکے، یعنی بول چال بھی بند تھا دوسرے سادہ لفظ. اور دوسری طرف جو آپ کے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب آپ وزیر اعظم سے مل لیں، اگر کوئی شکوے شکایت ہیں تو بیٹھ کے طے کر لیں. یعنی ایک جو خواجہ صاحب نے وہ جو بات کی ہے مخدوم صاحب نے، شاہ قریشی صاحب، وہ ترلا آیا ہے وزیر اعظم کی طرف سے، اور ادھر سے جو ترلا گیا ہے وہ جہانگیر ترین کی طرف سے گیا جائے ان کے نمائندے بات کر رہے ہیں یہ کہ ہمیں بیٹھ کے سن لیں یہ وہ. اس میں جو ایک کہا جا رہا ہے کچھ حلقوں کی طرف سے کہ مقتدرہ جو ہے وہ کچھ چیز باتیں عمران خان نہیں بھی مانتا نا، جیسے بزدار والا انہوں نے کہا ہوا کہ یار ان کی ساڑھے سر سے لے آگے اٹھاتا اور بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، ان کو ذرا ادھر ادھر کرے، تو وہ نہیں کر رہے، اپنے ساتھ ہی رکھا ہوا انہوں نے. شاید کوئی روحانی ان پہ ایسا ہلکا چلکا ہوگا، لاکھ شاک لگا ہوگا کہ نہیں نکل سکتے اس میں سے. تو وہ جو مقتدرہ ہے وہ جہانگیر ترین والے معاملے کو استعمال کر رہی ہے ان کو عمران خان کو قابو کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اور دوسری اہم بات یہ ہے، سوچنے والی بات یہ ہے، وہ آپ کو یاد ہوگا کہ اومنی گروپ والا جو کیس تھا ٹیلی اکاؤنٹس والا زرداری کے، وہ انہوں نے FIA بشیر میمن صاحب
وہ لاہور ہائی کورٹ میں ثاقب نثار چیف جسٹس صاحب کا بینچ جو تھا وہ اسکرینیں لگا کے عدالت میں دکھا رہے تھے میڈیا کو سر دیکھیے یہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. بالکل. بعد میں وہ نیب کے پاس چلا گیا. ان کا کیس نیب کے پاس کیوں نہیں گیا؟ یہ سوچنے والی بات ہے نا. یہ کیس تو نیب کا بھی بنتا ہے. نیب قومی خزانے کو نقصان پہنچایا ہے نا, تو نیب کیوں نہیں ہاتھ ڈال رہا اس پہ؟ کیوں؟ یہ عمران خان نے لیور اپنے ہاتھ میں میرے خیال رکھا ہوا ہے, یا مقتدرہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. کیونکہ ایف آئی اے کو تو کنٹرول کرنا وزارت داخلہ آسان ہے. اگر وہ چاہیں گے تو ان کو کہہ دیں, جو ویسے قانونی ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں ایف آئی آر میں کچھ نہیں ہے. اچھا, وہ بس ابھی بری ہونے والی ہی ہے. ٹھیک ہے. جو ایک بات کی جا رہی ہے نا کہ شاید وہ کلین چٹ کے لیے یہ سارا ڈرامہ ہو رہا ہے. لیور تو ان کے ہاتھ میں ہے. بالکل. وہ جب چاہے کہیں کہ جناب وہ کچھ نہیں ملا تو ایف آئی اے اخراج رپورٹ مرتب کر کے عدالت میں بھیج دے گی, جناب ہم نے بڑی تحقیق کی ہے, کوئی گواہ نہیں ملے, کچھ نہیں ہوا. یا بڑے بڑے اسکینڈل میں ایسے ہو جاتا ہے. بالکل. اور نیب کا جو معاملہ ہے, نیب انکوائری کا ایک خاص طریقہ ہے, لمبا کام ہو جاتا ہے, اور پھر کل کو پتہ نہیں حکومت ان کی ہوتی بھی کہ نہیں. آج نجم سیٹھی صاحب نے کوئی بات کی ہے. اچھا. انہوں نے وہ آزاد کشمیر والا ادارہ اور مقبوضہ کشمیر والا ایشو لے کے فوج کا اور ماضی کا, کہ جب حیثیت بدلی ہے انہوں نے, اس کے بعد سخت حالات, پھر وہ قریب آنے کی کوششیں اس طرح کا کر کرا کے, جیسے ہم نے بات کی تھی چھوٹا حلقہ بڑا حلقہ, ٹھیک ہے نا, کوئی ابھی تک یہ نتیجے بھی نہیں پہنچ سکے. مقتدرہ خود کنفیوژن کا شکار ہے کہ پی ڈی ایم کو آگے کرنا ہے, پی ڈی ایم کو پیچھے کرنا ہے, مشرف عمران خان کے ساتھ کیا کرنا ہے. ابھی تک وہ خود کنفیوزڈ ہیں دونوں جو اندر سوچنے والے لوگ ہیں. بالکل. تو اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہو سکتا ہے, میں سیٹھی صاحب کی بات کر رہا ہوں میں, کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو یہ تجویز دی گئی ہو کہ گھوڑا بدلے. اچھا. گھوڑا عمران خان ہم بالکل کہتے ہیں نا, تو ان کو سارے تناظر میں دیکھے بالکل آ کے کہ کچھ چل کے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو کہنے میں کرنے کے لیے بالکل یہ سارا ہو رہا ہے. کچھ کہہ رہے ہیں کہ باقی ووٹ تو 8 MLA تو ان کے ساتھ گئے, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن عمران صاحب لیڈر آپ ہیں. بالکل. ٹھیک ہے نا. عمران صاحب بلا کے کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے, اگر وہ بلا کے, اگر جہانگیر ترین صاحب نے پیچھے ہٹنا ہوتا تو اپنے پتے شو نہ کرتے. انہوں نے 30 پتے شو کر دیے, 10 وہ کہتے ہیں ابھی اور چھپا کے رکھے انہوں نے. ٹھیک ہے نا. اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہاں تک بات آنے نہ دیتے. عمران خان تو اس بات میں ڈٹا ہوا ہے. کل بھی ہم نے بات یہ کی تھی کہ جنا خادیاں گاجرا ٹھیڈ ہونا دے بھیڑ تے اگر انہوں نے کیا تو بھگتے. اور لیکن وہ معاملہ جو ہے, اگر وہ اب ملاقات ہو جاتی ہے, خبر آ جاتی ہے, اور کل کو ایف آئی اے رپورٹ دے رہے ہیں, کلین چٹ دے دیتی ہے, تو بدنامی کس کی ہے؟ عمران خان کی. اور کلین چٹ مل گئی تو اپنے بندے کو کر رہا ہے. تو ایک نا چھچھوندر ان کے منہ میں آ گئی ہوئی ہے. اچھا. سانپ کے منہ میں چھچھوندر کہتے ہیں نا, کہ نہ وہ اگل سکتا ہے نہ نکل سکتا ہے. اس طرح کا معاملہ ہو گیا, اور وہ اس سے باقی فائدہ بھی اٹھائیں گے, سارے اٹھائیں گے. اب نون لیگ والے جو ہیں, پیپلز پارٹی والے تو کھلم کھلا آفریں لگا رہے ہیں ان کو. اور یہ اطلاع ہے کہ عمران خان نے, نواز شریف نے بھی کہا ہے کہ یار ملنا سانو آ کے, لیکن یہ کہ 2018 الیکشن جڑی گڑبڑ ہوئی ہے نا, وہ ایک دفعہ آپ نے دسنا پڑے گا. ظاہر وہ 2018 کا الیکشن چوری, یہ تو اب دشت اسباب ہے, ہر بندہ کہتا ہے. تو اب یہ ہے کہ اس ایشو کو, لیکن اپریل چل رہا ہے, اپریل ہے میں, ٹھیک ہے نا. تو یہ بات ہے. اور جو سیٹھی صاحب کی بات ہے کہ گھوڑا بدلنے کے لیے گیا, اپریل سے مئی ہو جائے گا, جون ہو جائے گا, بجٹ گزار گا. لیکن یہ معاملات کہیں نہ کہیں چل رہے ہیں. وہ کشمیر ایشو کی بنیاد پہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, بھارت کے ساتھ تعلقات کی بنیاد پہ ہیں. پنگا بتا رہے تھے, جمعیاں بانٹنے بھی کر رہے تھے یار, تجارت کرنے لگے تھے. اور فوج نے یہ کہا ہوا ہے, جب اگست میں 2019 میں انہوں نے حیثیت ختم کی ہے کشمیر کی, تو فوج نے کہا تھا ہم ان کے کشمیریوں کے ساتھ کھڑے اور آخری حد تک جائیں گے. آخری حد کیا ہوتی ہے؟ آخری حد تو وہی ہوتی ہے نا, لڑائی کا مرحلہ بھی آ جاتا ہے اس میں تو. اور یہ آپ وہ اس مسئلے کو حل کیے بغیر انہیں کہتا ہے کہ چینی بھی منگوا لو, کباب بھی منگا لو, دھاگا بھی منگا لو.
اور سیمنٹ بھیجی جاؤ، فوجی سیمنٹ، عسکری سیمنٹ. لیکن یہ ہے وہ فوج یا مقتدرہ جو ہے جی وہ ہو سکتا ہے جو بار بات آئی ہے کہ گھوڑا بدلو، وہ کورٹ کمانڈرز کی میٹنگ بھی تھی نا جی پرسوں تھی، بالکل گول مول کا بات تو ہم نے کی تھی، بالکل اس سے ایک دن پہلے کی تھی، تو ہو سکتا ہے بات کوئی آگے نکل ہے سامنے. ہاں. اور یہ دن تھوڑے ہی ہیں. مولانا صاحب سے کسی بندے نے رابطہ کیا ہے، ٹھیک ہے، مولانا صاحب انتظار میں ہیں کہ کیا اندر کی خبر نکالنے کے چکروں میں ہے وہ مولانا صاحب بھی، اندر کی خبر مل جائے پھر اس کے مطابق چلیں آگے. ہاں رمضان تو گزر ہی جا رہا ہے نا. رمضان نے بہت سارے جو سیاسی قوتیں ہیں نا جو ان کو ایک آڑ فراہم کر دی ہے. مولانا صاحب جو ہیں وہ بھی اس کی آڑ لے لیں گے، نون لیگ والے بھی، اور کل ان کا بھی پیپلز پارٹی کا بھی اجلاس ہے. اچھا اس کے بعد دوسرا موضوع کیا تھا؟ دوسرا سر وہ جو لاہور بزنس ڈیولپمنٹ سٹی کا افتتاح کیا تھا عمران خان صاحب نے، اس کی حقیقت وہ فروری میں کیا تھا، 26 فروری کو، بالکل 26 فروری کیا تھا، جہاں علیم خان وغیرہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا جناب مجھے لگتا ہے آپ سارا رات جاگتے رہے، اتنا بڑا پروجیکٹ ہے، ہزاروں کی اربوں کی سرمایہ کاری آنی اور ایسے پیسے آنے جیسے وہ بارش ہوتی ہے کہ تسی تالیاں نہیں بجاؤ، سمجھ نہیں آ رہی تالی بجاؤ. علیم خان تینوں تو سمجھ آ رہی ہونی ہے. علیم خان ویسے جہانگیر ترین کے ساتھ ہیں. کل وہ ہم نے بات کی تھی نذیر جوہان کی، اور آج یہ مسد کا اطلاع ہے کہ وہ علیم خان صاحب نے کہا ہے جہانگیر ترین کو کہ جب موقع ہوگا تو میں سامنے آپ کے بھائی ڈھال بن کے آپ کے آگے کھڑا ہوگا، ٹینشن نہیں لینی. بس نہیں. کل کہیں فردوس آپا نے ای اسد نہیں نکالا علیم خان پہ. یار فردوس آپا کی بات آپ کر کے نا وہ بدمزگی سی ہو جاتی ہے. خاتون ہے وہ. اچھا وہ دیکھیں نا بابو خاتون. حیرانی کی بات یہ ہے کہ وزراء کے ساتھ پریس کانفرنس، مشیر کیا ہوتا ہے وزیر کے سامنے؟ غیر منتخب نمائندہ، سرکاری ملازم کی طرح بندہ ہوتا ہے یار وہ. بالکل جب چاہے کان سے پکڑ کے نکال دیں. 2 دفعہ نکالی بھی گئی، ٹھیک ہے نکالی بھی گئی. وہ اب ان کو کہہ رہی ہے کہ یار تو کی پریس کانفرنس کی تیاری کر کے آیا، اس طرح کی باتیں کوئی. بالکل عوام دے مفاد جملہ بھی پالا وچ، ٹھیک ہے نا. اے پالا میں نے پوچھا کرو کہ کرنی پریس کانفرنس اور یہ کرنی وہ کرنی. نہیں وہ علیم خان کے بارے میں یہ خبریں تو ان کو بھی ہوں گی. بالکل صحیح بات ہے. اچھا اب آتے ہیں اس کی طرف، بزنس ڈیولپمنٹ سٹی، سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ بنانا تھا. یہ تھا پرانی ایئرپورٹ نہیں والٹن ایئرپورٹ. والٹن ایئرپورٹ کو ختم کر کے وہاں یہ ان کا پروجیکٹ تھا مرکزی تجارتی مرکز، یعنی اور اربوں کی سرمایہ کاری آنی تھی اور ہزاروں لوگوں کو روزگار ملنا ہے. ہاں جی بڑے دعوے کیے گئے تھے، لیڈیں لگی تھی اخباروں میں. بالکل وہ بھائی جی وہ کاغذوں میں افتتاح کی اس تختی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. کوئی ہوتا نا PC1 PC2 یہ وہ کچھ بھی نہیں. پروجیکٹ کہیں کاغذوں میں ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو ایک ہائی کورٹ کی ججمنٹ بھیج رہا ہوں. ٹھیک ہے. یہ مسٹر جسٹس شاہد کریم صاحب کی ججمنٹ ہے. ٹھیک ہے. اس میں جو ایشو آیا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ اس میں سول ایویشن اتھارٹی، ہاں جی، پنجاب حکومت، ہاں جی، اور LDA تینوں نے یہ کہا ہے کہ یہ پروجیکٹ تو کوئی ہے ہی نہیں، سردست ایسا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. نہ کوئی ہمیں ڈائریکشن آئی ہے پنجاب حکومت نے کہا ہے، نہ ہمارا کوئی محکمہ اس میں ایکٹیو ہے، نہ کوئی خط و کتابت ہو رہی ہے. LDA نے بھی یہ کہا کہ جناب ہمیں تو کوئی ہدایت نہیں کیا تھا کوئی پروجیکٹ شروع کرنا ہے. ہاں جی. اور سول ایویشن اتھارٹی نے کہا کہ جناب ہمارا تو قطعاً ہمارا تو معاملے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، نہ کوئی ہو رہا ہے ایسا. ٹھیک ہے. یہ پلان ہے ہی نہیں. وزیر اعظم افتتاح کر کے گئے ہیں اور سرکاری ادارے ہائی کورٹ میں یہ بیان دے رہے ہیں کہ ایسا کوئی پروجیکٹ نہیں ہے باجی. ٹھیک ہے. اور ہائی کورٹ میں جھوٹ بولنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ہاں جی. کل کو اگر یہ بات ثابت ہو گئی تو یہ جن افسروں نے جن محکموں نے یہ دیا ہے نا بیان، وہ تو انہیں عدالت میں اندر ہو جائے. ٹھیک ہے. مسئلہ یہ تھا کہ عزت صدیق صاحب ہیں ایڈوکیٹ ہمارے دوست، جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کہ وہ ہے سربراہ، انہوں نے پٹیشن دائر کی تھی جناب وہاں والٹن میں یہ بنا رہے ہیں سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ. ہاں جی. اور وہاں درخت بھی کاٹنا شروع کر دیے انہوں نے. تو یہ ماسٹر پلان جو ہے اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. ماسٹر پلان میں یہ ایئرپورٹ ہے، گرین ایریا ہے، اور گرین ایریا میں وہ کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں بن سکتا، کنسٹرکشن ایسی نہیں ہو سکتی جیسے یہ کرنا چاہ رہے ہیں.
تو یہ ان سے پوچھے ذرا کیوں درخت کاٹ رہے ہیں, روکے ان کو. اس کے جواب میں انہوں نے کہا جناب ایسا کوئی پروجیکٹ ہے ہی نہیں. وزیر اعظم نے افتتاح کیا تھا, انہوں نے پتا کتنا ہوئے گا. بزدار صاحب بھی سی, بزدار صاحب نے خطاب فرمایا سے 3.5 منٹ تھا نہیں 3.5 منٹ پونے 4 منٹ 3.5-4 منٹ دیا انہوں نے. اس سے زیادہ پریس کانفرنس کا خطاب بھی اور ویسے کی تکلیف سے وہ اتنا کیتا ان کا. ٹھیک ہے, کم ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. وہ یعنی کہ بولنا کم کام زیادہ, وہ آنیاں کام زیادہ ڈالنا کم ڈالنا, کوئی آنیاں جانیاں. اوکے, کام ڈالنے والی بات, کم ڈالنا نہیں سمجھ. ٹھیک ہے, تینوں پنجابی آتی نہیں, ہلکی پھلکی کہ بڑا کم پایا جائے, بالکل وہ والا کم پانا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی کہ سوزوکی مہران تو اچانک مرسڈیز سے پہنچ جانا, مرسڈیز تو پھر کسی اور سے پہنچ جانا. ٹھیک ہے نا, وہ اس طرح کی کم وہ کہتے ہیں ویسا وہ پروجیکٹ بھائی. ہاں جی, کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب مسٹر شاہد کریم صاحب جو ہیں انہوں نے یہ فرما دیا ہے کہ یار یہ درخواست آپ لے آئے ہیں, یہ تو ایسی کوئی بات ہی نہیں. یہ کہہ رہے ہیں حکومت والے یہ تو پریمیچور ہے, پریمیچور پٹیشن ہے. لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ آرڈر کر دیا ہے کہ بھائی جی آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کوئی کام نہیں اور کوئی پروجیکٹ نہیں, کوئی منصوبہ نہیں. آپ خود کہہ رہے ہیں, حکومت کو منتا ہے تینوں اداروں کو. اگر نہیں تو پھر درخت شرکت کٹنے کی ضرورت نہیں. اگر وہ درخت شرکت کٹیا تو پھر تمہیں اتنا نتائج بھگتنے پہن گئے. تین عدالت کے اندر آ جائیں گے, وہ کیوں کاٹیں گے درخت. ٹھیک ہے نا. تو یہ سر, اور لیکن ساتھ ہی انہوں نے درخواست گزار اس کو بھی یہ کہہ دیا کہ انہیں تو نظر رکھی, اگر ہینکی پینکی کریں دوبارہ شروع کرنے کی کوشش کریں پھر دوبارہ آ جائیں. ٹھیک ہے. یہ اس طرح کا ایک کہہ لیں آپ بڑا انہوں نے کیا تھا کہ پتہ نہیں کیا کتنے اربوں کا یہ میرے خیال شروع کر لیتے. پتہ نہیں کون ان کو منصوبے بنا کے دیتا ہے. اس میں 18 محکمے جن سے NOC لینا ہوتا ہے, کسی ایک کے ساتھ بھی خود خطابت شروع نہیں ہوئی. بالکل. لیکن یہ افتتاح تو کیا جاتا ہے یار, کاغذ پہ کاغذات, کاغذات دستاویزات NOC وغیرہ مکمل کر کے جناب یہ سارا ہو گیا ہے, اب ہم یہ کرنے لگے. یہ نہیں بسم اللہ کریں, رکھیں گیٹ پیٹ رکھیں, بنیاد رکھ دیں. لیکن یہاں تو کچھ ایسے ہی چل رہا ہے. تو سر عمران خان صاحب کا یہ جو حرکت ہے اس کی پکڑ ہو سکتی ہے؟ 22 کروڑ لوگوں کو بیوقوف بنا دیا انہوں نے. یار عوام خود ہی الیکشن, میں تو اس حق میں نہیں کیسے بیانات کی بنیاد پہ عدالتیں صادق اور امین, اور یہ اگلا الیکشن آئے گا, الیکشن تسلسل کے ساتھ ہوں, لوگوں کو یہ ساری چیزیں یاد آ جائیں گی. ٹھیک ہے, یادداشت ویسے ہماری کمزوری ہے, لیکن یاد کروانے والے یاد کرواتے رہیں. ٹھیک ہے. تو پھر یہ دیکھ لینا, یہ یو ٹرن کے شکین ہے. وہ یہ بھی ایک طرح یو ٹرن ہے کہ جناب وہ عدالت نے روک دیا, عدالت نے روکا کوئی نہیں ہے. یہ بھی بتا دوں, آپ نے خود جا کے کہہ دیا کہ ہے کوئی نہیں, کچھ نہیں ہے. تو یہ جھوٹے جھوٹ چتالی انہیں کی جگہ کا حالے تک چتالی, جھوٹے جھوٹ چتالی ہے. سر دوسرے جو کابینہ نے آگے کیا ہے جھوٹے جھوٹ چتالی حالے تک ہے نہیں, حالے تک ہے نہیں. تو سر وہ جو کابینہ نے منظوری دے دی ہے کہ جو نیب افسران ہیں ان کے خلاف FIA انکوائری کرے. ہاں وہ یار وہ انہوں نے براڈ شیٹ کمیشن والے معاملہ تھا نا, اور کارڈ شکارڈ غائب ہو گیا, سوس اکاؤنٹس والا, وہ انہوں نے وہ کہتے ہیں جناب دھوکہ شوکہ دیا ہے انہوں نے. 2011 سے لے کے 2017 تک جو چیئرمین نیب رہے ہیں, جو متعلقہ افسران رہے ہیں, ان سب کو پکڑو کہ سوس اکاؤنٹس جو تھے وہ والا معاملہ زرداری صاحب والا, تو اس کو یہ انہوں نے کیوں گڑبڑ کی, کیوں ریکارڈ چھپایا جب کہ ریکارڈ تو موجود تھا نیب کے پاس, جھوٹ بولتے رہے ہیں عدالتوں سے, یہ کرتے رہے وہ کرتے رہے. بھائی اس میں تو پھر ججوں کو بھی پکڑے جنہوں نے خط لکھوایا تھا, اور کہا کہ میں دسنا کہ میں خط لکھی تھا. ٹھیک ہے نا. وہ اب انہوں نے جو کیا نا 2011 سے میں بتا 2011 سے 13 تک تھے ایڈمرل فصیح بخاری صاحب. ٹھیک ہے, وہ لوگوں کو پیارے ہو گئے. وہ نومبر 2020 میں پچھلے سال رحلت فرما گئے. اس کے بعد قمر زمان چودھری صاحب رہ گئے 2017 سے 2013 تک چیئرمین نیب رہے ہیں. چودھری قمر زمان پہ ان کو پہلے ہی بڑی نا, یہ شروع سے ان کی یاد PTI والے ہیں کسی طریقے سے دار تھلے آج بھی چیت دینا ہے. پنجابی میں کہہ رہا ہے. قمر زمان چودھری صاحب جو ہیں وہ حدیبیہ پیپر مل میں بھی اڑ گئے تھے سپریم کورٹ کے سامنے, اور سوس والے اکاؤنٹوں والے معاملے میں بھی وہ کہتے ہیں ریکارڈ کے مطابق ہم ٹھیک ہے نا. حدیبیہ پیپر مل سمجھتے نہیں کھیلنا چاہیے تھا, نہیں کھولا. وہ بیچارے کار کچھ نہیں سکے تھے ان کا. ٹھیک ہے. اور آپ کو فواد چودھری نے سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کو ہٹانے کے لیے درخواست دے دی تھی, ریفرنس بنا کے, جیسے ریفرنس نہیں بھیجتا جج کو.
لیکن وہ کونسل نے یہ کہا, سپریم کونسل نے انہیں کہ بھائی جی کدھر, وہ آئین میں یہ لکھا, قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ انہی بنیادوں پر ہٹایا جا سکتا ہے جن کی بنیاد پر سپریم کورٹ کے جج کو ہٹایا جا سکتا ہے, یا ہائی کورٹ کے جج کو ہٹایا جا سکتا ہے. یعنی پاگل ہو گیا ہوگا, سیدھی خلاف ورزی کر رہے ہو گئے. لیکن وہ لفظ استعمال, مینرز وہ نہیں ہوں گے, یہ نہیں لکھا ہو, صرف بنیاد وہ ہوگی, طریقہ کار وہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. ان کا یہ طریقہ کار بھی اگر لکھا ہوتا نا, جیسے الیکشن کمیشن والا لکھا ہوا, پھر ہم کاروائی کر سکتے ہیں. یہ طریقہ کار نہیں, بنیادیں ہیں. چلے چھوڑے جائیں. اب موجودہ کے خلاف بھی کوئی کیس کچھ پڑے ہوئے. اچھا, وہ جو براڈ شیٹ والا ایشو تھا جو آپ کے ہیں اللہ بھلا کرے کمیشن عظمت سعید صاحب, انہوں نے احمد بلال صوفی کو کہا کہ جناب وہ گئے تھے, ایف بی آر کے حسن ثاقب شیخ تھے, وزارت قانون کے جوائنٹ سیکرٹری غلام رسول تھے, اور سابق ڈپٹی ہائی کمشنر عبد الباسط بڑے مشہور سفارتکار ہیں, اور ہائی کمیشن کے ڈائریکٹر تھے اپنا اکاؤنٹس, آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس وغیرہ, اور شاہد علی بیگ ان کا نام. ٹھیک ہے. اور جو طارق فواد ملک تھے جنہوں نے وہ معاملہ کروایا تھا براڈ شیٹ کے ساتھ, وہ تھے. اب اس میں تو نوید احسان صاحب بھی پھنستے ہیں جی, لیکن وہ واجد شمس الحسن صاحب بھی ریکارڈ غائب کرنے میں سوئس والا تھا, وہ پھنستے ہیں. اچھا, اب اس میں انہوں نے یہ جو بندے پھنسائے ہیں نا, انہوں نے پھنسائے ہیں جو $18 لاکھ یعنی 15 لاکھ پاؤنڈ کی جو جیری جیمز کو یہ سمجھ کے ادائیگی کر دی گئی تھی مئی 2008 میں کہ یہی براڈ شیٹ والے ہیں, جبکہ وہ براڈ شیٹ والا تھا ہی نہیں. وہ ان سے 15 لاکھ پاؤنڈ یا $18 لاکھ کھسکا کے لے کے گیا. وہ معاہدہ ان کے ساتھ احمد بلال صوفی وغیرہ نے جا کے جو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی تھی وہ مشرف دور تھا. ٹھیک ہے. لیکن ادائیگیاں 2 چیک دیے گئے ان کے دور میں پیپلز پارٹی کو, اس کی تو بات کر رہے ہیں. اور دوسرا سوئس اکاؤنٹ جو ہے وہ $6 کروڑ ٹوٹل ہیں. اور بھائی صاحب جو انکوائری بیٹھی تھی وہ تو بیٹھی تھی جب آپ کی حکومت نے $2 کروڑ 87 لاکھ انہیں ادا کیے ہیں, اور اس اکاؤنٹ کے ذریعے کیے ہیں جسے سفارتی استحقاق حاصل نہیں تھا. اس میں پیسے ڈالے اور فٹافٹ فریز کروا کے وہ ان کو پیمنٹ کک بیک کی باتیں ہو رہی ہیں اس میں. جی بالکل. شہزاد اکبر صاحب اور یہ وہ 10% ہے جو بھی جتنے بھی لوگ ہیں, بالکل ان کا تو کچھ نہیں کر رہے آپ. ماضی والوں کو جو مر گئے ہوئے ہیں. دوسرے اس میں جو بات ہے نا, ایف آئی اے کو اگر کہہ دیا, اگر ایف آئی اے سابق چیئرمین کے خلاف کاروائی کرنے کا اختیار رکھتی ہے تو پھر وہ موجودہ چیئرمین کے خلاف بھی یہ انہوں نے راستہ کھول دیا ہے کہ ایف آئی اے والے اب کابینہ سے منظوری لینے کی ضرورت نہیں. ایف آئی اے والے جیسے عام مقدمات میں عام بندے کی درخواست پہ کاروائی شروع کر دیتے ہیں, اس طرح چیئرمین نیب تو ان کی گردن میں آئے, وہ ان کی گردن میں شکنجے میں پھنس سکتی ہے کسی وقت. یہ تو میرا خیال ہے کہ قانون میں تھوڑا بہت استثناء حاصل ہے. اگر موجودہ کو استثناء حاصل ہے کہ وہ جو کام کر رہا ہے اس کی بنیاد پہ اس کو نہیں پکڑا جا سکتا, کیونکہ وہ سمجھ جاتے ہیں مفاد عامہ میں کر رہا ہے. تو ماضی والے ان کو کیسے پکڑیں گے آپ؟ وہ بھی ٹھیک ہے نا. اگر ماضی والوں کو پکڑا جا سکتا ہے موجودہ کو بھی پکڑا جا سکتا ہے. یہ دو نیب جو ہے ایک طرح سے ایف آئی اے کے وہ دائرہ اختیار میں دے دیے انہوں نے کہ نیب والے سب کا احتساب کرتے ہیں, لیکن جو ایف آئی اے ہے وہ نیبروں کا بھی احتساب کر سکتی ہے. اور آپ کے شیخ صاحب تو شیخ رشید صاحب جو ہے وہ تو ایف آئی اے کو اسٹریتھن کرنے کی باتیں کر رہے ہیں نا. اسٹریتھن اسی طرح ہوگی کہ جب وہ جوید اقبال کے گھر جائیں گے چھاپا ماریں گے بھائی جی تو وہ پوڑی والا کیس تھوڑے دن نکلے آئے چما چٹی والا جرا سی ہو ٹھیک ہے سر سے پاؤں تک. ہاں لیکن سر وہ نیب کی طرح وکٹمائزیشن والا کام شروع کر دیا ایف آئی اے. اگر یار صحیح کام سارے بہترین ہیں, سارے ہمارے ملک کے جو قوانین ہیں, لیکن ان کا استعمال غلط ہوتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر. آخری بات یہ ڈسکا الیکشن کا پاکستان کی سیاست پر کیا اثر پڑے گا؟ یہ ڈسکا میں جو ہوا ہے نا اس کو چھوڑ دیں, اب کون جیتا ہے کون ہارا ہے. اب تک رزلٹ نہیں آیا جب ہم اس وقت کر رہے ہیں, لیکن وہ میری اطلاع کے مطابق جو نون لیگ جو ہے نا کوئی 15-16 کے راؤنڈ اباؤٹ جو ہے نا 20 بھی ہو سکتا ہے اور 10 بھی ہو سکتا ہے, لیکن وہ نشین صاحب جیت رہی ہیں.
اس میں جو سب سے زیادہ عزت کمائی ہے نا جس ادارے نے یا جس شخصیت نے، وہ ہے الیکشن چیف الیکشن کمشنر اور ان کے ساتھی ارکان الیکشن کمیشن کے اور الیکشن کمیشن نے۔ الیکشن کمیشن نے 2 دفعہ سٹینڈ لیا ہے اپنے مختصر سے دور میں، جب الیکشن کمیشنر بھی آئے سپریم کورٹ کے سامنے۔ سپریم کورٹ کے سامنے کھڑا ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے، میں نے بڑے بڑے دیکھے ہیں وہاں پسینے سردیوں میں چھوٹے ہوتے ہیں ان کو۔ وہ ایک تو انہوں نے کہا جناب وہ جو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ وہ خفیہ ووٹنگ ہی ہوگی سینٹ والی، وہ بعد میں بڑے وزیر اعظم نے کہا کہ ہم غلط رول ادا کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ اور دوسرا انہوں نے اس پہ ڈٹے ہیں ڈسکا والے نے کہا جناب سارا الیکشن دوبارہ ہوگا، کوئی پولنگ نہیں، ٹھیک ہے نا۔ پہلے والے تو سپریم کورٹ نے بڑا ان کے کندھے پر رکھ کے چلانے کی کوشش کی تھی، صاف نظر آ رہا تھا سپریم کورٹ کہتی یہ کوئی ایسا گول مول دیا، انہوں نے کہا نہیں جی جو آئین کے انداز سے ہو، یہاں بھی ڈٹے رہے ہیں اور آخر دوبارہ الیکشن کروانے پڑے۔ اس میں جو اس ادارے پہ اعتماد ہے عوام کا وہ مزید بڑا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ بحال اعتماد تو کبھی تھا ہی نہیں، لیکن اب اعتماد پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ یار نہیں یہ بندے ٹھیک لگ رہے ہیں۔ ان میں 2 بیچارے چلے جانے ویسے جولائی میں شاید، ان کی جگہ پھر پھٹا پڑنا ہے انہوں نے۔ اور اس کا وہ ہے نا جو فارن فنڈنگ والا کیس، وہ فل 4 رکنی بینچ، ٹھیک ہے، الیکشن کے اندر سارے 2 چلے جائیں گے جو یہ تو لٹکائیں گے اس کو پھر کہ تاکہ فیصلہ ہی نہ ہو، یعنی کہ 6 مہینے پہلے 1 سال لگ گیا تھا، اب پھر 6 مہینے سال لگا دیں گے، جناب اتفاق نہیں ہو رہا، خط و کتابت نہیں ہو رہی، تو وہ سارا معاملہ اور وہ اس میں جو نشین ہے وہ جیت جائے گی۔ ٹھیک ہے، ہم نے کل بھی کہہ دیا تھا وہ سروے کروایا، وہ اب تک رزلٹ آئے ہیں ہمارے پاس، اور وہ جیت رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس بات کو نہ دیکھیں کہ جناب اس دفعہ کم لیڈ ہے، پچھلی دفعہ زیادہ لیڈ تھی۔ وہ پچھلی دفعہ ان کے بھی کڑے تھے، تحریک لبیک پاکستان کے 18,000 ووٹ لے گئے تھے، ایک آزاد بندہ 60,000 ووٹ لے گیا تھا، اس لیے وہ ذرا مارجن آگے پیچھے ہو گیا تھا۔ اس دفعہ تو ایک طرح سے 1 to 1 نہیں بنا ہوا ہے، بالکل ٹھیک ہے نا۔ تحریک لبیک والے کو تو 2-3 ہزار ووٹ ملے، 4,000 لے گئے تھے۔ یہ سارا ایشو ہے، ٹھیک ہے، اور اپریل چل رہا ہے ابھی، اللہ خیر کرے گا۔ اجازت ہے سر؟ اوکے جی، آپ نے سن لی تمام معاملات پہ۔ چودھری صاحب کی رائے، آپ کی کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔